اپنا اوپینین دے رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اگر فرض کریں چیف جسٹس صاحب پہ سارا پرابلم آ رہا ہے ان کی ریسٹوریشن پہ، تو یا تو مشرف صاحب کے جانے سے یا چیف جسٹس صاحب کے آنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، یا ان دونوں کے جانے سے بھی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تو جو آئینی پیکج ہے اس میں بھی ٹائم لگے گا، اس کو اور کوئی طریقہ ایسا ہے نہیں کہ ان ججز کو ریسٹور کیا جائے، کیونکہ میاں صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے قائد زرداری صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، آئینی پیکج پہ بھی بہت زیادہ اختلاف ہوں گے۔ جہاں تک پریزیڈنٹ صاحب کے جانے کا تعلق ہے، ابھی تو فی الحال مجھے نظر نہیں آ رہا کہ وہ چلے جائیں گے۔ ہاں، البتہ یہ سینیریو اگر ڈسکس کیا جائے کہ ان دونوں کے جانے سے، مشرف صاحب کے جانے سے اور چیف جسٹس صاحب بھی خود کہنے کہ میں بحال نہیں ہوتا، میرے خیال میں ان میں اتنی کرٹسی ہونی چاہیے کہ دو میجر پارٹیز لڑ رہی ہیں، پاکستان میں عوام کا برا حال ہے، اکانومی ڈاؤن ہو گئی، آپ دیکھیں جو کرائسس اس وقت پاکستان میں آ رہے ہیں، اس کا تو کوئی بندہ ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کون سا جرم کیا کہ ان کو نکالا جائے؟ دیکھیں جی، جرم کی بات نہیں ہے، بات جرم کی نہیں ہے۔ ابھی تو جو وہ پارٹی بنے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے فیصلہ آباد میں انہوں نے اسپیچ کی ہے، جو موجودہ ججز ہیں کہ میں ان کو ٹرائل میں لاؤں گا اور ان سے میں باقاعدہ ان کو پنش کروں گا، وہ بھی غلط ہے۔ وہ ججز بھی ایک پروسیس سے آئے ہیں، یہ چیف جسٹس صاحب بھی اسی پروسیس کا ایک حصہ تھے، یہ بھی پی سی او کے تحت ہی آئے تھے۔ ہاں، البتہ یہ سینیریو اگر ڈسکس کیا جائے کہ ان دونوں کے جانے سے، مشرف صاحب کے جانے سے اور چیف جسٹس صاحب بھی خود کہنے کہ میں بحال نہیں ہوتا، میرے خیال میں ان میں اتنی کرٹسی ہونی چاہیے کہ دو میجر پارٹیز لڑ رہی ہیں، پاکستان میں عوام کا برا حال ہے، اکانومی ڈاؤن ہو گئی، آپ دیکھیں جو کرائسس اس وقت پاکستان میں آ رہے ہیں، اس کا تو کوئی بندہ ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کون سا جرم کیا کہ ان کو نکالا جائے؟ دیکھیں جی، جرم کی بات نہیں ہے، بات جرم کی نہیں ہے۔ ابھی تو جو وہ پارٹی بنے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے فیصلہ آباد میں انہوں نے اسپیچ کی ہے، جو موجودہ ججز ہیں کہ میں ان کو ٹرائل میں لاؤں گا اور ان سے میں باقاعدہ ان کو پنش کروں گا، وہ بھی غلط ہے۔ وہ ججز بھی ایک پروسیس سے آئے ہیں، یہ چیف جسٹس صاحب بھی اسی پروسیس کا ایک حصہ تھے، یہ بھی پی سی او کے تحت ہی آئے تھے۔ عامر احمد خان صاحب، کیا یہ ممکن ہوگا کہ پرویز مشرف اور جسٹس افتخار محمد چودھری دونوں کو فارغ کیا جائے؟ کیا یہ فارمولا ایکسیپٹیبل ہوگا لوگوں کو؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی شخصیات کی بنیاد کے اوپر کوئی بھی فارمولا آپ لے لیں، اس میں چاہے صدر مشرف نے جانا ہے، چاہے چیف جسٹس نے جانا ہے، دونوں نے اکٹھے جانا ہے، علیحدہ علیحدہ جانا ہے، پہلے کون جائے گا؟ میں آپ کی بات جو فارمولا جس کی بات ہو رہی ہے کہ پہلے کیا کیا جائے، پہلے وہ ہو یا یہ ہو، بات یہ ہے کہ کوئی بھی فارمولا جس کی بنیاد کوئی شخصیت ہوگی، وہ اگر آپ اپنی سیاسی طاقت کے بلبوتے کے اوپر اس فارمولے پر عمل درآمد کرنا شروع بھی کر دیں گے تو میرے خیال میں، میری رائے میں، وہ پائیدار ثابت نہیں ہو سکتا۔ پائیدار وہ فارمولا ہوگا جس کی کوئی اصول، کوئی قانون، کوئی اداروں کی جو سپریمیسی ہے وہ اس کی بنیاد ہوگی، نہ اس کے کہ یہ شخص رہے یا یہ شخص نہ رہے۔ جیسا کہ ابھی میاں صاحب نے اپنا سٹانس تھوڑا سا بدلا کہ جی مواخذہ پہلے کر لیں، ججوں کی ریسٹوریشن بعد میں دیکھ لیں گے۔ میں نے سوال کیا تھا نہیں، وہ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ جج بحال ہو جائیں تو جج خود پریزیڈنٹ سے دو ہاتھ کر لیں گے اور وہ خود ہی رخصت ہو جائے گی۔ تو میاں صاحب کا تو میرے خیال میں بیسک پرابلم پریزیڈنٹ صاحب ہیں، ججز سیکنڈ ایشو ہے۔ اور ہم نے پریویس ہسٹری میں یہی دیکھا ہے کہ جب بھی سیاستدان اکٹھے ہوئے انہوں نے ایک ٹارگٹ پکڑا یا آپس میں لڑے تو ایک دوسرے کا ٹارگٹ بنایا۔ یہی جوڈیشری تھی جس میں میاں صاحب کی گورنمنٹ بھی گئی، 2/3 میجارٹی تھی، اس وقت بھی ان کے پاس میجورٹی میں تھے، سجاد علی شاہ صاحب سے لڑے، ایون بے نظیر بی بی صاحبہ کی گورنمنٹ بھی اسی لڑائی کی نظر ہوئی، اب پھر مشرف صاحب کے ساتھ۔ تو یہ بتائیں بیگ صاحب، آپ بہت سے جو فیکٹس کی بات کر رہے ہیں اور بہت سے سیاسی راز جو ہیں ان کے آپ عینی شاہد بھی ہیں، کیا آنے والے دنوں میں آپ آصف علی زرداری اور پرویز مشرف صاحب کے درمیان کوئی ملاقات دیکھتے ہیں؟ ملاقات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو ان دونوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن میرے نالج میں ابھی نہیں ہے کہ ان کی ملاقات نیئر فیوچر میں ہے یا نہیں۔ لیکن میرے خیال میں جو زرداری صاحب کی پالیسی ہے کہ ایک طریقے سے چلا جائے اور قوم کو دوسرے مسائل بھی بہت ہیں، بجائے اس کے کہ کنفرنٹریشن پیدا کی جائے، لڑائی جھگڑا کیا جائے، سڑکوں پہ ایجیٹیشن، ہمارے ملک کے جو معاشی حالات ہیں وہ اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتے، بجائے اس کے کہ آپ دوبارہ سے ایجیٹیشن شروع کر دیں اور سارے پرابلم، اس کا ہر چیز کا حل ہے، اور جو حل میرے خیال میں زرداری صاحب نے بتایا وہ اچھا حل ہے، تھوڑا ٹائم لگ جائے گا
لیکن باقی مسائل بھی حل ہو جائیں گے. کیا حل ہے وہ؟ یہی آئینی پیکج کا ہے. اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے, سارے اسٹیک ہولڈرز کو راضی کیا جائے, اس پہ ڈیبیٹ کی جائے, ٹائم ضرور لگے گا. اچھا, دوسری بات میں لیاقت بلوچ صاحب کا جواب دے دوں. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اگر مشرف صاحب ٹارگٹ نہ ہو تو یہ ٹارگٹ خود ہی پالیٹیشین ایک دوسرے کو بنا لیتے ہیں. اچھا. یہاں ہم نے یہی دیکھا ہے, عوام نے ووٹ دیا اور جو ججز کا ایشو ہے سارا ووٹ اس پہ نہیں ملا ہے. میر صاحب, اس پہ تو میرے خیال میں 5-10% بھی ووٹ نہیں ملا ان پولیٹیکل پارٹیز کو ججز ایشو پہ. آپ دیکھیں, تیسرا مہینہ ہو گیا, کوئی ریلیف ملا اس عوام کو؟ 15 روپے سے آٹا 35 روپے ہو گیا. ٹھیک ہے جی, اسٹاک مارکیٹ آپ کی روز گر رہی ہے, پیٹرولیم پرائسز کہاں چلی گئی, اکانومی کا کیا حال جی. ہے؟ ہمارا تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے پارلیمنٹ میں کوئی بات نہیں کی, وہاں سے کوئی اپروول نہیں لی, کابینہ میں بات نہیں ہوئی, اور انہوں نے کہہ دیا کالا باغ ڈیم کا منصوبہ ختم. دراصل وہ یہ ججز کے ایشو سے توجہ اٹھانا چاہ رہے ہیں تاکہ کالا باغ ڈیم کی بحث شروع ہو جائے. میر صاحب, میں کسی کو کوئی بات کہنے سے یا کوئی تجزیہ کرنے سے یا کوئی کامنٹ دینے سے روک تو نہیں سکتا, لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ 1960 سے پہلے, میرا خیال ہے غالباً 1957 میں یا 56 میں پہلی دفعہ اس کا سروے ہوا, اور آج آدھی صدی گزر چکی ہے, نصف صدی. کالا باغ بنا تو نہیں, لیکن وفاق پاکستان کے درمیان جو ہے ایسی بحث و مباحثے کو جنم دیا گیا جس سے نفرت کی دیواریں کھڑی کی گئی. تو میں یہ چاہتا ہوں, میری حکومت یہ چاہتی ہے کہ بھائی پہلے وہ ڈیم تو بنا لو جس پر کوئی نفاق نہیں ہے, جس پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے. اگر یہ تو آپ نے جھگڑے کے لیے رکھا ہوا ہے, اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وفاق پاکستان کی قیمت پر کوئی منصوبہ نہیں بننا چاہیے.